بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویورز، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ اسلام ایک کمپلیٹ اور پریکٹیکل دین ہے جس میں زندگی کے ہر پہلو کی ہدایت موجود ہے، پھر وہ چاہے ہماری جسمانی ضروریات کے لیے ہو یا روحانی. اسلام نے صاف ظاہر کیا ہے کہ کیا واجب ہے، کیا مستحب ہے اور کیا ممنوع ہے، لیکن اس کے باوجود ہماری کمیونٹی میں کتنی ساری غلط فہمیاں اور عجیب پریکٹسز دیکھنے کو ملتی ہے. مثال کے طور پہ ہم ویمن مسائل کو دیکھ لیں. اب سب جانتے ہیں کہ دور ماہوری میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم خواتین پر کچھ واجب ارکان کو ساقط کیا ہوا ہے، لیکن جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رعایت دی ہے وہیں انسانوں نے اسلام کے نام پر ہی کتنی ساری پابندیاں لگا رکھی ہیں. تو چلے آج کے ایپیسوڈ میں ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ رائج پریکٹسز کیا ہے اور آخر میں اس کی شرعی حقیقت کیا ہے. اس اہم ڈسکشن میں ہمیں ساتھ دے رہے ہیں سسٹر زہرا رضوی، تو آئیے ان کا استقبال کرتے ہیں. سسٹر السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو پہلے تو ہمارا موضوع تو ہے جو خواتین کے مخصوص ایام ہے اس کے بارے میں ہے، لیکن ایک تمہید باندھنے کے لیے مجھے تھوڑے جنرل کویسچنز کے لیے آپ کی وضاحت چاہیے کہ اسلام کیا کہتا ہے اس کے بارے میں. مثلاً کہ حجاب. جی، اب حجاب کے لیے ہم بہت ساری باتیں سنتے ہیں، بہت ساری ڈفرینس آف اوپینین ہے. کوئی کہتا ہے کہ نقاب واجب ہے، کوئی کہتا ہے کہ گلوز پہننا چاہیے، کوئی کہتا ہے کہ ہمیں کیونکہ کاسموپولیٹن جگہ پہ رہتے ہیں تو صرف ایک سٹول پہن لیا، مکنا پہن لیا وہ کافی ہے. جبکہ کوئی کہتا ہے کہ اصل حجاب تو وہ ہے کہ پوری عبایا ہونی چاہیے، اس کے اوپر چادر ہونی چاہیے. تو میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ حجاب کے اصل معنی کیا ہے، اور دوسرا کہ اسلام میں ایک خاتون کو جسم کے کون سے اعضاء ایک مینڈیٹری ہے کہ ان کو کور کرنا چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی کفا وسلام علی الذین اصطفیٰ. حجاب جو آپ نے سوال کیا کہ اس کے معنی کیا ہے، تو معنی اگر قرآن کے لحاظ سے دیکھے جائیں تو حجاب جو ہے وہ کبھی بھی جو عورتوں کی کورنگ ہے اس کے لیے نہیں استعمال کیا گیا ہے، بلکہ جو پردہ حائل ہوتا ہے کرٹن اس کے لیے استعمال کیا گیا ہے قرآن کے اندر. لیکن اوور دا جنریشنز جو ہے اس کو ایک خاتون کے اوپر جو وہ کورنگ کرتی ہے اپنے بالوں کی، اپنے جسم کی، تو اسے حجاب کا نام دے دیا گیا. اچھا. جو اس کے واجب اجزاء ہیں حجاب کے، تو ایک عورت کے جسم کے سلسلے میں یہ کہا گیا کہ اس کا سارا جسم جو ہے وہ ڈھکا ہوا ہونا چاہیے، سر سے لے کر پیر تک، سوائے چہرے اور یہ جو ہمارے 2 ہاتھ ہیں، اتنا حصہ چھوڑ کر جو ہے باقی پورا حصہ ہمارا ڈھکا ہوا ہونا چاہیے. اچھا، ڈھکے ہوئے ہونے سے بھی مراد کیا ہے؟ جہاں تک جسم کا سوال ہے تو جسم پر جو ہے ڈھیلے ڈھالے کپڑے ہونے چاہیے. تو یہاں پر یہ ضروری نہیں ہے کہ چادر ہو، عبایا ہو، نقاب ہو، یہ ساری چیزیں ہوں، لیکن ڈھیلے ڈھالے کپڑے ہوں جس سے ہمارے جسم کا شیپ، ہماری شکل جو ہے وہ نہیں نظر آتی ہے. اور انسان جو ہے فگر آؤٹ نہیں کر سکتا ہے. یعنی کہ کلاتھ کا جو فیبرک ہے وہ بھی بہت ہی ٹرانسپیرنٹ اس طرح کا نہیں ہونا چاہیے، اور دوسرا جو ہے ہمیں ٹھیک طریقے سے وہ ڈھک لے. جی، ہمارے پیروں کے جو تلوے اور جو ہمارے اوپر کا حصہ ہے وہ کورڈ ہونا چاہیے، یعنی ساکس. جی، ساکس ہونے چاہیے پیر پر. جی، یہ واجب ہے. جی، واجب ہے. صرف چہرہ اور یہ جو ہمارے کلائی سے لے کر انگلیوں تک کا حصہ ہے وہ ہم ظاہر کر سکتے ہیں. اچھا، اس میں بھی جو ہے کچھ چیزیں یہ بتائی گئی ہیں کہ کبھی کبھی اگر نقاب کے سلسلے میں کہا گیا ہے کہ کبھی کبھی اگر کوئی خاتون بہت زیادہ خوبصورت ہے جس سے دوسروں کے فتنے میں پڑنے کا ڈر ہو، اچھا، تو اس کا نقاب کرنا ایسے ماحول میں جہاں نقاب کو جو ہے حقارت کی نظر سے نہیں دیکھا جاتا، وہاں پر وہ بھی ضروری ہو جائے گا. اچھا، واجب ہو جائے گا اس کے اوپر کہ وہ نقاب کرے، کیونکہ انسان صرف اپنے لیے ذمہ دار نہیں ہے. اسلام جو ہے ایک سوشل ریلیجن ہے، لہٰذا دوسروں کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے اسلام ایک عورت کے اوپر یہ ذمہ داری ڈالتا ہے، خاتون کے اوپر، کہ وہ اپنے چہرے کو بھی ڈھکے اس وقت جہاں پر فتنے کا خدشہ ہو یا پھر وہی خوف ہو کہ اس کے اپنے چہرے کو ظاہر کرنے سے اسے کوئی زر پہنچ سکتا ہے، نقصان پہنچ سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو چلیے، یہ تو حجاب کی بات ہو گئی. اب ایک بات آتی ہے کہ اکثر سیاہ جو رنگ ہے وہ تو مکروہ قرار پایا گیا ہے اسلام میں، لیکن
ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اکثر لباس سیاہ ہوتے ہیں, تو کیا اس سیاہ لباس پہننا اور جوتے پہننا عورتوں کے لیے مکروہ ہے, اور کیا یہ اس میں ہم نماز پڑھ سکتے ہیں؟ کیونکہ نماز کے ٹائم پہ تو سب کہتے ہیں کہ سفید چادر ہی ہونی چاہیے, مطلب سب لوگ ایمفسائز یہ کرتے ہیں, تو اس میں اس کی کیا حقیقت ہے؟ دیکھیے یہاں پر جو بھی فتوے یا حکم بیان کیے جا رہے ہیں وہ سب جو ہے آج کے لحاظ سے مرجع سید سیستانی کے لحاظ سے جو ہے بیان کریں گے. زیادہ تر مراجع کا جو ہے کامن ہی اور سیم فتویٰ ہوتا ہے عام ہماری زندگی کے فتووں کے سلسلے میں, لیکن پھر بھی کلیئر کرنے کے لیے, کیونکہ زیادہ تر جو ہے ہماری آڈینس وہ سید سیستانی کو فالو کرتی ہیں, ان کی تقلید میں. تو یہاں پر آپ نے ایک اسٹیٹمنٹ بیان کیا کہ جو ہمارے سیاہ کپڑے ہوتے ہیں یا سیاہ شوز ہوتے ہیں وہ تو مکروہ ہے اسلام میں. آپ نے یہ باقاعدہ اسٹیٹمنٹ بیان کیا ہے, لیکن اگر ہم جو مراجع کے جوابات کا مطالعہ کرتے ہیں تو سید سیستانی نے تو عورتوں کے لیے, خواتین کے لیے جو ہے کالے کپڑے, سیاہ کپڑے پہننا یا جوتے پہننا وہ مکروہ نہیں ہے. اور مکروہ کب ہے؟ جب وہ نماز پڑھ رہی ہوں. تو نماز کے وقت میں جو ہے سیاہ لباس میں نماز کو ادا کرنا یہ مکروہ قرار دیا گیا ہے عام دنوں میں, لیکن ایام عزا کے وقت یا جب ہمارے جو دیگر ائمہ علیہم السلام یا معصومین علیہم السلام کے بھی جو ایام عزا آتے ہیں اس میں بھی اگر سیاہ لباس پہن کر ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو اس وقت وہ مکروہ نہیں ہے. جی, ایام عزا کے احترام میں اس وقت وہ مکروہ نہیں ہے, اور لیکن دیگر ایام میں صرف نماز پڑھتے وقت جو ہے اس کا پہننا, اس کا اوڑھنا جو ہے وہ مکروہ قرار دیا گیا ہے. ان جنرل سیاہ جو جوتے ہیں یا ہمارے سیاہ چادر ہوتی ہے یا جو کپڑے ہوتے ہیں وہ ان جنرل مکروہ نہیں ہیں. اچھا, عورتوں کے لیے, عورتوں کے لیے. چلیے, یہ تو ایک بہت ہی زیادہ بڑا مسکنسیپشن ہے جو آپ نے دور کیا. تو اگر میرا تیسرا سوال یہ ہے کہ ایک اور جو ایک بہت ہی رائج پریکٹس ہے اور ہمیں سننے میں آتا ہے کہ نہیں یہ الاؤڈ نہیں ہے, تو کیا ایک اور خاتون امام جماعت بن سکتی ہے خواتین کے لیے؟ کیا وہ کر سکتی ہے؟ جی, ایک خاتون کو یہ اجازت ہے کہ وہ خواتین کی قیادت کرے نماز میں. اچھا جی, وہ مکسڈ گیدرنگ کی قیادت نہیں کر سکتی ہے جہاں پر مرد اور خواتین دونوں موجود ہیں نماز پڑھنے کے لیے, ان کی نہیں کر سکتی, لیکن ایک خاتون دوسری خواتین کی قیادت کر سکتی ہے. لیکن اس کا طریقہ تھوڑا سا مختلف ہوتا ہے, یہ کہ وہ جو ہے اسی صف میں یعنی پہلی صف میں ہی کھڑی ہوگی دائنی طرف, اور اس کی بائیں طرف سے باقی خواتین بھی کھڑی ہوں گی, اور پھر پیچھے کی طرف جو ہے وہ صفیں لگائی جائیں گی, یعنی کہ امام کے حیثیت سے آگے نہیں کھڑی ہو سکتی ہے. جی, یہ فرق ہے. اوکے, تو اب اگر ہم ہمارے جو موضوع پر آتے ہیں جو ہے کہ عورت کے جو یا خاتون کے جو مخصوصی ایام ہوتے ہیں, تو اس میں بھی بہت سارے عجیب پریکٹسز ہم کو دیکھنے ملتے ہیں. مثلاً پہلا تو یہ ہے کہ کیا قرآن پڑھ سکتے ہیں اس حالت میں؟ اور ایک بار تو میں خود سن رہی تھی ایک تقریر, اس میں کہا تھا کہ ہاں صرف 7 آیتیں الاؤڈ ہے, اور پھر وہ کہہ رہے تھے کہ آپ قرآن کھولیے 7 آیتیں پڑھے پھر بند کریے پھر واپس سے کھولیے 7 آیت پڑھیے. تو اس میں کیا حقیقت ہے؟ دیکھیے, جہاں تک ان کا جواب ہے سید سیستانی کا, وہ جواب یہ ہے کہ قرآن پڑھنا جائز ہے ایسی حالت میں سوائے ان 4 آیتوں کے جس میں واجب سجدے پائے جاتے ہیں. لیکن انہوں نے کہا کہ اس میں جو ہے یہ مکروہ ہو جاتا ہے. مکروہ سے مراد یہ نہیں ہے کہ اٹ از ڈس لائکڈ, اللہ کو کراہت ہے ہمارے پڑھنے سے, نہیں, یہ کہ ثواب اس وقت میں جو جنرلی ہمیں ملے گا اس سے تھوڑا سا کم جو ہے اس کا ثواب ہوتا ہے اس وقت میں پڑھنے کا. اور یہ جہاں تک 7 آیتوں کا بھی تذکرہ ہے تو یہ بھی ایک غلط فہمی ہے, کیونکہ جو تمام مکروہات ایک جنوب کے لیے ہوتی ہیں وہ ہم نے یہ لے لیا کہ وہ مکروہات ایک حائض پر بھی لازم ہوتی ہیں, لہٰذا ہم نے یہ سمجھا کہ 7 آیتیں پڑھنا صحیح ہے, اور اس کے بعد پھر جو ہے اس طریقے سے کیا جائے جو آپ نے کہا, یہ میں نے بھی سنا ہے. لیکن ایک آیت کا پڑھنا بھی اس حالت میں جو ہے وہ مکروہ شمار ہوگا, لیکن مکروہ اس سینس میں کہ آپ کو ثواب ملے گا لیکن اتنا نہیں جو آپ کے عام دنوں میں آپ کو ملتا ہے. اچھا, اسے ہٹ کر میں ایک بات بتانا چاہتی ہوں کہ جب اوقات نماز آتے ہیں, جیسے فجر کا وقت ہوا یا ظہر کا وقت ہوا, مغرب کا وقت ہوا, اس میں جو عورتوں کو ماہواری ہو رہی ہے, جن خواتین کو ماہواری, ان کے لیے بھی یہ بہت زیادہ مستحب ہے, استحباب ہے کہ اس وقت میں وہ وضو کریں, پاک ہوئیں, اور جو مصلی پر جہاں وہ جا کر بیٹھتی تھیں نماز کے لیے کھڑی ہوتی تھیں اس مصلی کو بچھا کر وہاں بیٹھیں,
اچھا. اور اس وقت میں تسبیح و تحلیل کریں, قرأت قرآن کریں, اور تسبیحات اربع پڑھیں, صلوات بھیجیں. یعنی ذکر اس وقت میں جتنا وقت وہ نماز کو دیتی تھیں روزانہ, وہ یہ تمام چیزیں اس وقت میں ادا کریں. اس وقت قرأت قرآن کرنا مکروہ نہیں ہوگا. یعنی اس کو ان کو وہی ثواب بلکہ اس سے زیادہ ثواب مل سے, اس لیے کہ مستحب ہے اس وقت میں. مطلب بالکل تو ایسے سمجھا جاتا ہے کہ مطلب ہے نا, ایک جیسے عام ہمارے کمیونٹی میں ہم دیکھتے ہیں کہ نا ایک اچھوت جیسے نا الگ کر دیا جاتا ہے, کچھ اس طرح سے ہمارے ساتھ رویہ ہوتا ہے, لیکن یہ بالکل غلط ہے. جی, اور یہ کچھ نا امپیکٹ ہوا ہے ہمارے جو دیگر ادیان کے, جی دیگر مذاہب ہیں, دیگر ادیان کے فالوورز ہیں, متبعین ہیں, ان کی وجہ سے کچھ ہمارے یہاں پر جو ہے اس کا امپیکٹ ہوا, کلچرل انفلوئنس ہے. اور باقی تو ہم جانتے ہیں کہ ہاں اس کے قرآن کے ہم جو لیٹرنگس ہیں, حروف ہیں, اس کو ٹچ نہیں کر سکتے ہیں. اور کچھ اور چیزیں بھی مکروہ ہیں اس کے اندر, جیسے اس کے وائٹ ایریاز جو ہیں اور جو لائنز ہیں ان کے درمیان جو وائٹ اسپیسز ہوتے ہیں اس کو بھی چھونا مکروہ ہے. قرآن کو اٹھانا بھی مکروہ ہے, اور اس کے مارجنز کو چھونا مکروہ ہے. تو اس وقت میں ہم کچھ ایسا کر سکتے ہیں کہ کچھ گلوز پہن لیں یا کچھ اس طرح کا. اور جیسے کہ اب تو ہمارے لیے یہ فیسلٹی ہے کہ ہم قرآن فون میں بھی پڑھ سکتے ہیں, تو اور اس میں تو ہم اٹھا سکتے ہیں, رائٹ, کیونکہ اس میں کوئی مسئلہ تو نہیں. جی, کیونکہ اس کو خود قرآن شمار نہیں کیا جا سکتا ہے, کیونکہ وہ ایک مصحف نہیں ہے. وہ نارمل انک سے پیپر پر یا کوئی چیز جس پر لکھی جاتی ہے اس پہ, یہ وہ ڈیجیٹائزڈ ہے, لہٰذا اس کو مصحف شمار نہیں کیا جا سکتا. لیکن ہاں اس کا ثواب, جی آپ اسکرین کو ٹچ کر سکتے ہیں. تو میرا سوال, آپ نے یہی جواب میں میرے دوسرے 2-3 سوالوں کا جواب دے دیا کہ مطلب پھر ذات عاشورہ ہو یا دعائے کمیل ہو, ایسی کوئی بھی مستحبات یا تسبیحات کرنے میں کوئی غلط نہیں ہے اور ایک حائضہ کر سکتی ہے. جی, حتیٰ کہ دعائے مشلول جیسے کچھ حدیثوں کی وجہ سے بھی لوگوں نے پڑھ کے جو ہے اس کو اس طرح سے رائج کیا یا اسے ایکسیپٹ کیا کہ یہ چیز ہمارے لیے جو ہے مکروہ ہو گئی ہے یا ہمیں نہیں کرنا چاہیے. آگے تو یہ پڑھتے بھی ہیں کہ وہاں پہ اگر آپ اس حالت میں ہو, آپ پاکیزگی کی حالت میں نہ ہو تو اسے مت پڑھیے. ہاں, یہ بھی لکھا ہوا ہوتا ہے. جی, لیکن وہ مکروہ کے سینس میں ہوتا ہے. اب اچھا, لیکن جو ہمارے مراجع ہیں ان کے جوابات کے مطابق وہ مکروہ بھی نہیں ہے, اور آپ پڑھ سکتے ہیں ان کو. ان دعاؤں کو بھی, دعائے استشیر ہے, دعائے مشلول ہے, زیارت عاشور, دعائے کمیل بھی کچھ لوگ جو ہے اس کے اوپر بھی اعتراض کرتے ہیں کہ اس میں وہ ایک آیت آتی ہے جو مومن کو جو ہے کافر کے ساتھ کمپیئر کر رہی ہے, اور وہ سورہ سجدہ کی آیت ہے, لہٰذا وہ پورے سورے کو ہی جو ہے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سورہ ہی ہمیں نہیں پڑھنا چاہیے, جبکہ ہمیں صرف وہ آیت جو جس میں واجب سجدہ ہے وہی صرف ہمارے اوپر یہ کہا گیا ہے کہ وہ اس وقت نہیں پڑھیں. جی, پرہیز نہیں, وہ تو حرام ہے ہمارے لیے, حرام ہے. جی, ہم نہیں پڑھ سکتے اس وقت. تو جیسے آپ نے کہا سجدے کی جب بات آ رہی ہے تو کیا سجدہ شکر جیسے مستحب سجدہ ہو سکتے ہیں؟ جی, سجدہ شکر آپ کر سکتی ہیں. زیارت عاشورہ کے آخر میں جو آپ سجدہ ہے آپ وہ کر سکتی ہیں. آپ خاک شفا یوز کر سکتے ہیں؟ جی, خاک شفا یوز کرنے میں کوئی ممانعت نہیں ہے, لیکن اگر اس کے اوپر اللہ کا نام لکھا ہو یا معصومین کا نام لکھا ہو تو ہم سے کہا گیا ہے کہ اللہ کا نام تو ہم نہیں ٹچ کر سکتے, اور معصومین کے لیے بھی جو ہے احتیاط واجب کی بنا پر کہا گیا ہے کہ انہیں بھی نہیں ٹچ کیا جائے. معصومین میں یعنی احتیاط کے بنا پر نہیں اسے ٹچ کیا جائے. اور حرام نہیں ہے. جی, حرام نہیں ہے اس کا, لیکن اللہ کا نام نہیں ٹچ کر سکتے ہیں. جی, معصومین کا نام اگر ٹچ ہو گیا تو یہ احتیاطاً ان کو نہیں چھونا چاہیے, لیکن ہو گیا. جی, ٹھیک. تو اگر یہ جو سجدے کی آیت ہے تو نارمل دنوں میں بھی کیا اسے وضو کیے بغیر پڑھا جا سکتا ہے؟ جی, بالکل پڑھا جا سکتا ہے. سجدے کی آیت کی قرات کی بات کر رہی ہیں آپ؟ جی بالکل. جی, تو قرآن تو ہم وضو کے بغیر پڑھ سکتے ہیں نا, ہمیں تو یہ حق ہے, ہم صرف چھو نہیں سکتے اسے بغیر وضو کے, لیکن پڑھنے کی تو ہمیں اجازت ہے. تو سجدے کی آیت بھی ہم پڑھ سکتے ہیں اور اس کے بعد سجدہ بھی کر سکتے ہیں. بالکل, اس میں کوئی وضو شرط نہیں ہے, وضو شرط نہیں ہے. کلیریفائی کرنا جی, کیونکہ ایک عورت کی مخصوصی ایام جو مہینے کے ہوتے ہیں اس میں بھی اگر اس نے یہ آیت سنی تو اس کو بھی وہ سجدہ کرنا واجب ہے. اچھا, وہ چھوڑ نہیں سکتی وہ سجدہ, وہ پڑھ نہیں سکتی, لیکن اس کے اوپر سجدہ کرنا جب وہ سنے تو اس کے اوپر واجب ہے. تو جب اگر ہم زیارت پہ جاتے ہیں تب بھی ہم یہ دیکھتے ہیں اتنے سارے مسکنسیپشنز ہیں کہ حرم میں نہیں جا سکتے یا جا سکتے, تو جب اگر ہم معصومین یا اہل بیت کے ائمہ کے حرم میں جاتے ہیں تو کہاں تک جا سکتے ہیں؟
حرم معصومین علیہ السلام کے لیے خصوصی طور پر یہ کہا گیا ہے کہ ہم اس حجرے میں نہیں داخل ہو سکتے جہاں پر زری ہے. اچھا, وہ قبر موجود ہے, اس حجرے میں ہم نہیں داخل ہو, لیکن ہاں ہم صحن کے اندر بیٹھ سکتے ہیں اور جا سکتے ہیں, وہاں پر تلاوت وغیرہ کر سکتے ہیں. اور جو کوریڈورس ہوتے ہیں اس کے اندر جو ہے وہاں پر بھی ہمیں اجازت ہے, صرف اس حجرے میں نہیں اجازت ہے جہاں پر زری ہوتی ہے. تو ابھی یہ تو عبادت کی بات ہو گئی. اگر ہم ہائیجین پر آئے تب بھی اس کے ریلیٹڈ بہت ساری مسکنسیپشنز ہیں, بہت ساری غلط فہمیاں ہیں. ایک تو پہلا تو یہ سب سے ہے کہ جی جب مخصوص ایام چل رہے ہوتے ہیں تب نانا لوگ نہانے سے پرہیز کرتے ہیں, بال دھونے سے پرہیز کرتے ہیں, تو کیا اس میں کیا حقیقت ہے؟ ایز سچ تو کوئی ممانعت نہیں ہے کہ لوگ نہ نہائے, بلکہ اسلام جو ہے اس نے طہارت پر بہت ہی زیادہ ایمفسس ڈالا ہے, اور اپنے آپ کو طاہر رکھنا, بدبو سے دور اپنے آپ کو بعید رکھنا, اور اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھنا. اور النظافت من الایمان یہ کہا گیا ہے کہ جو کلینلنس انگلش میں بھی سینگ ہے ہماری کلینلنس ہاف آف فیتھ, یا سو یہ چیز جو ہے اسلام اس پر بھی بہت ایمفسائز کرتا ہے. تو ہمیں نہانے وغیرہ سے پرہیز کرنے کی ایسی کوئی حکم نہیں ملتا ہے, اور نہ ہی بال نہ دھونے کا ہمیں کوئی ایسا حکم ملتا ہے. لیکن ہاں اس وقت میں ہو سکتا ہے کہ اگر ایک خاتون کو بہت زیادہ اس سے ضرر پہنچتا ہے, یعنی کہ کچھ خواتین ہوتی ہیں بہت سینسٹیو ہوتی ہیں ایسے ٹائم پیریڈس میں, تو اس وقت میں اگر انہیں کسی طریقے سے کوئی نقصان لگتا ہے کہ یعنی بال دھونے سے ہو سکتا ہے کہ انہیں سردی چڑھ جاتی ہو, کسی کو جلدی ایسا ہوتا ہے, تو اگر ہیلتھ کوئی ایشو ہے, کوئی میڈیکل ایشو ہے, تو وہ اپنے حساب سے وہ اس کو اپلائی کر سکتی ہیں, احتیاط کر سکتی ہیں. جی وہ احتیاط کر سکتی ہیں. لیکن ایز سچ اسلامک پرسپیکٹیو یہ ہے کہ آپ پر کوئی ممانعت نہیں ہے, اور بلکہ آپ کو جو ہے اپنے آپ کو بہتر شکل و صورت میں پریزنٹ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور رکھنا چاہیے. تو یہ جب مستحب غسل کی بات آتی ہے, جمعہ کا غسل ہو گیا یا توبہ کا غسل ہو گیا, یا ماہ رمضان میں بھی ہم دیکھتے ہیں اتنے سارے مطلب غسل کرنے کی تاکید کی گئی ہے, تو یہ مستحب غسل کرنا الاؤڈ ہے؟ جی الاؤڈ ہے, بلکہ ایک خاتون کے لیے بھی مستحب ہے کہ وہ یہ غسل انجام دے. ہاں یہ کہ اس سے وہ طہارت نہیں حاصل ہوگی کہ ہاں ہم قرآن کو چھونے لگیں یا پھر نماز پڑھنے لگیں, نہیں, لیکن وہ غسل خود جو ہے اپنے آپ میں استحباب رکھتا ہے. لہٰذا ان ایام میں بھی جو ہے عورتوں کو, خواتین کو نہیں پرہیز کرنا چاہیے, یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ایسے ہم کیسے ایسے ایام میں غسل کر سکتے ہیں, بلکہ اگر ان کو کوئی نقصان نہ پہنچتا ہو تو پھر وہ غسل ضرور انجام دیں. دو تین چیزیں یہ ہائیجین کے ریلیٹڈ, مثلاً کہ ہم اس ایام میں جسم کے جو بال ہے وہ نکال سکتے ہیں, ناخن کاٹ سکتے ہیں, یہ سب کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ جی یہ سب کچھ کیا جا سکتا ہے, یہ ممنوع نہیں ہے, بلکہ اپنے بالوں جو ہمارے بالوں کو نکالنا, کچھ چیزیں تو بہت زیادہ اس کا استحباب ہے کہ ہمارے بغل کے بال اور جو ہمارے پرائیویٹ ایریاز ہیں اس کے بال نکالے جائیں, وہ اسی طریقے سے استحباب جو ہے ان کا ان ایام میں بھی ہے. اور اپنے ناخنوں کو کاٹنا, گندگی صاف کرنا ناخنوں سے, یہ سارے استحباب, کوئی چیز افیکٹ نہیں ہوتی, یو کین لیو یور لائف ایز نارمل. جی بالکل. تو ایک اور چیز ہے جو ہینا لگانے یا مہندی لگانا, بھلے وہ ہاتھوں پہ ہو یا بالوں میں ہو, کیا یہ الاؤڈ ہے اگر آپ اس مخصوصی ایام سے گزر رہے ہو؟ جائز ہے لیکن مکروہ ہے. اچھا جی. مہندی کا لگانا یا آپ کوئی بھی دوسری ایسی چیز کا استعمال کریں جو ڈائی کا کام کرتی ہو, یعنی آپ کے بالوں کے کلر کو تبدیل کرتی ہو, تو یا پھر آپ کے ہاتھوں پر اگر آپ لگاتی ہیں, چاہے مہندی سر پہ لگائی جائے یا خضاب جو ہے ہمارے ہاتھوں پر کیا جائے, خضاب جہاں پر بھی کیا جائے, جس طریقے سے بھی, چاہے مہندی ہو چاہے کوئی اور شے سے ہو, اس وقت میں مکروہ قرار دیا گیا ہے, لیکن جائز ہے لیکن مکروہ ہے. اچھا. تو ایک مطلب لاسٹ 2-3 کوسچنز ہے. پہلا تو یہ کہ حالت حیض میں قبرستان عورتیں جا سکتی ہیں؟ جی قبور کی زیارت کرنا جائز ہے عورتوں کے لیے, خواتین کے لیے. اچھا, مطلب وہ قبرستان کے اندر مطلب جی جا سکتی ہیں, قبروں کے نزدیک بھی جا سکتی ہیں. جی. اور لاسٹ مطلب تو پھر یہ نماز میت جس میں تو وضو شرط بھی نہیں ہے, تو کیا یہ نماز وہ پڑھ سکتی ہے؟ جی, کیونکہ اس کے لیے پیچھے ریزننگ بھی دی گئی کہ یہ نماز جو ہے اس میں قرات نہیں ہے, بلکہ یہ صرف جو ہے اس میں رکوع نہیں ہے, سجود نہیں ہے, اس میں صرف تسبیح ہے, تحلیل ہے. تو اس وجہ سے جو ہے ایک عورت کو بھی, اور کوئی اگر وضو میں نہ بھی ہو تو اس شخص کو بھی کے لیے بھی نماز میت, نماز جنازہ کا پڑھنا جائز ہے. عورت کے لیے یہ ہے کہ اگر
اور عورتوں کی صف ہو تو وہ ان کے ساتھ میں کھڑی ہو جائیں, اگر عورتوں کی صف نہیں ہے تو وہ فرادہ کھڑی ہو سکتی ہے, اور اگر مرد ہیں تو مردوں کے پیچھے وہ کھڑی ہوگی. اچھا, مطلب لیکن وہ الاؤڈ ہے یہ مخصوص ایام میں بھی وہ یہ نماز جی نماز جنازہ پڑھ سکتی ہے. ٹھیک ہے. تو زارا بہت ساری کنفیوژن اور بہت ساری غلط فہمیوں کو آپ نے کلیریفائی کیا ہے, اور آئی ایم شیور کہ اگر کوئی ویور جو اس ایپیسوڈ کو دیکھ رہی ہے وہ اور یہ کلچرل ریسٹرکشنز میں اگر وہ گھری ہوئی ہے تو انشاءاللہ اس کو بہت زیادہ مدد ملے گی. تھینک یو سو مچ. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. سو ویورز, یہ والا سیشن بہت ہی زیادہ انفارمیٹیو رہا, اور ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے ہم اپنی خود کی زندگی ہلکان کر رہے ہیں کیونکہ ہماری نالج ٹاپکس کو لے کر کمزور ہے. انشاءاللہ ہم اگلے ایپیسوڈ میں پریگننسی سے ریلیٹڈ متس پر ڈسکشن کریں گے, اور سسٹر زارا ہمیں ہماری امداد کے لیے ہوگی. تو انشاءاللہ ہم پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت, لیکن آپ بنے رہے چینل ون کے ساتھ. شکریہ. خدا حافظ.